اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خوبصورت بات، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج میں ایک مولوی صاحب کی وہ تقریر ایک سن رہا تھا کہ آیت الکرسی، آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، آپ کا گھر محفوظ، آپ کا اوس پڑوس محفوظ، آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوگی، پورا جو محلہ ہے وہ بھی محفوظ رہے گا۔ تو میرا تو چھوٹا سا میسیج ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، کیا ہم نے اللہ کی بات مانی ہے؟ اگر مانی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں مانی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے اس امت کو اتنی شانوں والا، مرتبے اور مقام اور منزلت والا بنایا کہ اللہ نے دعوے کیے، اللہ پاک نے دعوے کیے کہ میں نے اپنے نبی کی امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ تو اللہ کے کلام میں تو واقعی کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہی قرآن ہے جس میں لکھا ہوا ہے، جس میں آیت الکرسی ہم نے تیسرے پارے میں پڑھی، وہی قرآن ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بننے کے لیے نبی، رسول اور پیغمبروں نے دعائیں کی، حتیٰ کہ توریت میں جو جناب موسیٰ علیہ السلام پہ جو اتری کتاب، اس میں بھی جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے بھی اللہ سے مانگا، اللہ مجھے یہ دے دے، میری امت ایسی بنا دے، فرمایا نہیں۔ اللہ یہ عبادت والا معاملہ مجھے دے دے، فرمایا نہیں۔ اللہ مجھے یہ نعمت دے دے جو اس نبی کی امت کو دی ہے، اللہ نے فرمایا نہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ پھر اس طرح کر، مجھے اپنے نبی کا امتی بنا لے۔ تو میرے بھائی، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت دلیل نہیں ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، ان سے بھی مروی ہے، وہ بھی مشہور ہیں کہ آپ بھی مردے زندہ کرتے تھے۔ تو ہم نے آج کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، ہمارا کیا مقصد ہے آنے کا دنیا میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ایسا عوام کو۔ تو اس کے لیے مہربانی فرمائیں، اپنے آنے والی نسلوں کی، اپنے دوستوں کے خیر خواہ بنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں، اللہ کے بندے بنیں، اس نفرت سے باہر آ جائیں، اللہ کا واسطہ اس نفرت سے باہر آ جائیں۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ نبی کے امتی بن جائیں، اس تفریق سے باہر آ جائیں۔ اس تفریق نے ہمیں کچھ نہیں دینا ہے، ہم نے کیا دیا ہے؟ میں ہر ایک سے کہتا ہوں یار، اپنے سے سوال کیوں کرو، اس تفریق نے آپ کو کیا دیا ہے سوائے نفرت کے؟ سکے بھائیوں میں تو انہوں نے دراڑیں ڈال دی ہیں، دوستوں میں دراڑیں ڈال دی ہیں، رشتوں میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ تو اس نے کیا دیا ہے تفریق نے ہمیں؟ 2 منٹ کے لیے ہم دنیا کی مثال لے لیتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم کسی دوست کے ہاں بیٹھتے ہیں، یا کسی سے دوستی لگا لیتے ہیں، یا کسی فیملی میں جا کے بیٹھتے ہیں، کوئی ہمیں بیٹھتا ہے، کہتا ہے جی آپ آئیں بیٹھیں جی، یہ بات دیکھیں، ہمارا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تو آپ کوئی رائے دیں ہمیں۔ تو ہم رائے دینے کی بجائے ہم وہاں پہ پھوٹ ڈال کر آ جاتے ہیں، مزید اس کام کو بڑھا کر آ جاتے ہیں۔ یہ تو انسانیت نہیں ہے، اسی کو تفریق بولا جاتا ہے۔ ایک یہ ہوتی ہے، ایک منافقت ہوتی ہے، منافق لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ
بظاہر تو مومن بنے پھرتے ہیں، چہرے دیکھے ان کے حالات دیکھیں. یہ میں آپ کو وہ مثالیں دے رہا ہوں، اس کو آپ کو دور جانے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں کھنگالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنے ہی فیملی یا خاندان میں نظر دوڑا لیں، دور مت جائیں. صرف اپنی فیملی میں، جسٹ اپنی فیملی میں چھوڑے باقیوں کو، کوئی کیا کر رہا ہے. اپنے خاندان کو نظر ڈال لیں، اپنی فیملی کو نظر ڈال لیں، اپنے دوستوں میں نظر ڈال لیں جن میں آپ ٹائم اپنا گزارتے ہیں، ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. ان سے مثال لے لیں. اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت دلیل ہو نہیں سکتی. تو برائے مہربانی نفرتوں سے باہر آ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے، اللہ جل جلالہ کے بندے بنے. اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو مخاطب کیا ہے، اللہ نے انسان کے لیے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو میں نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا وہ کوشش کرے مجھ رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوبصورت آپ کو دلیل چاہیے. عقل سے فیصلہ ہونا ہے، عقل نے فیصلہ کرنا ہے، عقل کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ولیوں کو نہیں ماننے والے فرقے میں ہیں، تو ہم سارا دن ہمارا یہ ایک ہی مقصد رہ گیا ان کے خلاف بولنا. ہم صحابہ کے مارنے والے ہیں، تم سارا دن کوشش کرتے انہی کی بات کرتے رہتے ہیں. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو سارا دن انہی کی بات کرتے ہیں. ان کی بات کے بغیر تو واقعی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایسا معاملہ کریں، ایسے خوبصورت انداز اپنائیں اپنی گفتگو کا کہ جن میں صحابہ کا بھی ذکر ہو، ان سے مروی گفتگو کریں، ان کی شان بیان کریں. ان کی شان کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی صحابہ اکرام آئے ہیں، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی تاریخ پڑھ لیں، معتبر سے معتبر بھی صحابہ دیکھ لیں، تو آپ کو اس سے خوبصورت دلیل نہیں ملے گی کہ سب نے شان اہل بیت ہی بیان کی ہے. سب نے نبی کے گھر کا ہی جو معاملہ ہوا، وہاں پہ جو معاملات ہوئے. کیونکہ آج ہمارا مقصد، ہمارا کہنے کا بھی مقصد یہیں، ہمارا پیغام بھی یہیں، ہمارے پاس جو پیغام آ رہا ہے وہ بھی یہیں آ رہا ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ جو نبی کی زندگی ہے اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت کسی کی زندگی ہو نہیں سکتی. تو کائنڈلی اپنی اصلاح کریں، اپنے نبی کے امتی بنیں، محبتیں بانٹیں، دوستوں میں خوبصورت گفتگو کریں کہ وہ دوست آپ کا انتظار کریں کہ یار یہ میرا دوست کدھر چلا گیا ہے، اس کے بغیر محفل سنی ہے. یہ زندگی تھی. آج ہم اس بحث میں پڑ گئے ڈھول بجانا چاہیے کہ نہیں. آج ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے گھر جانا چاہیے کہ نہیں. آج ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار یہ چنگا سڑا رشتہ دار ہے، نے سڑ کیتا کی ہے. ہر وقت ہمارے پاس ایک ہی بات رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ نفرت. وہ کیا ہے؟ دوری. کیوں؟ کیا ہے اس کی بیس؟ کیا قصور ہے اللہ کے نبی کے امتیوں کا؟ کیا قصور کیا ہے انہوں نے؟ یہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے والی نبی کی امت ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ میں ایمان سے آپ لوگوں کو صرف میسج دیتا ہوں، ان سوال میں صرف علماء سے کرتا ہوں. آپ سے میرا کوئی سوال نہیں ہے، آپ کے لیے تو صرف میسج ہے. میرا تو سوال علماء دین سے ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے سوائے نفرت کے. آپ ان کے وہ ٹی وی شو دیکھ لیں، وہاں ان کا کیا عالم ہے. یہ لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تنقیدیں کر رہے ہیں. کوئی اولیاء اللہ پہ تنقید کر رہا ہے، کوئی صحابہ پہ کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کا ذکر نہیں کر رہا. بس اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں میں جیت جاؤں وہ ہار جائے. یار جیت ہار کا معاملہ یہاں نبی کے گھر کے معاملے میں تو ہار جیت والا کون سا معاملہ ہے؟ وہاں تو محبت ہونی چاہیے تھی، وہاں تو عشق ہونا چاہیے تھا، وہاں تو ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا. وہ جنہوں نے ہمیں میسج دیا ہے، جن کو صدیق کا لقب ملا، جن کو فاروق کا لقب ملا، جن کو غنی کا لقب ملا، وہ ایسے لقب نہیں مل گئے ان کو. دینے والے کو دیکھو کس نے دیے ہیں. یہ چیز ہمارے لیے معنی رکھتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ القاب سے نوازا ہے. تو ہم
کیوں ایسی نفرت میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو آخری بات کروں گا کہ جناب ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو وہاں پہ ایک معاملہ اور بھی پیش آیا. اللہ نے جبہ مبارک اپنے حبیب کو تحفہ دیا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میں کسی اور کو بھی دے سکتا ہوں؟ تو اللہ نے کہا ہاں میرے حبیب، کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس تشریف لائے تو اللہ نے کہا میرے حبیب اسے دینا جو یہ جواب دے. سوال یہ کرنا اور جو یہ جواب دے اس کو دے دینا. تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق سے سوال کیا، ابو بکر اگر جو بات تمہیں دوں تو میری امت کے لیے کیا کرو گے؟ دیکھیں میں آپ کو میسیج دے رہا ہوں. آج کوئی بولے گا جی یہ حدیث ضعیف ہے. او بھائی ضعیف کیا آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے نبی کی حدیث کو؟ وہ جس میں محبت مل رہی ہے، جس میں عشق بڑھ رہا ہے. یہاں پہ پرابلم صرف کیا ہے جی؟ یہاں پہ اصل میں وہ جناب مولا علی کی شان آ گئی. وہ تینوں نے صحیح جواب نہیں دی. او بھائی وہ تو ایک منبع تھا جو میرے آقا نے حل کرنا تھا، وہاں پہ اس کو دینا تھا جو حکم پروردگار تھا. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یا رسول اللہ ہر بندہ سچا ہوگا؟ فرمایا نہیں، سارے سچے ہو گئے تو نظام رک جائے گا، نظام نے چلنا ہے. تو یہی سوال جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہر بندہ عادل ہوگا؟ تو فرمایا نہیں، سب انصاف والے ہو گئے، عادل ہو گئے تو پھر بھی نظام رک جائے گا. تو جناب عثمان غنی سے پوچھا اگر چپا تمہیں دوں؟ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ تمہار بندہ غنی ہوگا. یعنی کہ بہت سارے معنی ہیں، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب غنی ہو گئے تو پھر بھی نظام رک جائے گا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا علی سے کہا علی اگر چبا تمہیں دوں تو میری امت کے لیے کیا کرو گے؟ ہر جگہ ہر صحابی رسول نے سے آقا نے امتی کا ہی سوال کیا. اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے امتی امتی امتی، لیکن ہم پتہ نہیں کیوں تفریق سے نہیں نکل رہے. تو جناب مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت کے عیبوں پہ ڈالوں گا، آپ کی امت کے عیبوں پہ ڈالوں گا. تو میرے بھائی جو ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، جو رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے، جو سب کا مولا ہے، جو علم کا دروازہ ہے، ہو کیا شان ہے میرے مولا علی کی کہ حوض کوثر پہ بھی وہیں جائے گا جس کو مولا علی پسند کریں گے جو آ کے جائے گا. تو میرے بھائی یہ ساری چیزوں کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے حکم پر چلیں. ذکر علی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے. اور خوبصورت ترین حدیث ہے میرے لیے، تو میں تو کہتا ہوں یہ حدیث نہیں، یہ قرآن ہے. میں نے آگے بھی ویڈیو میں کہا ہے قرآن، کیونکہ میرے آقا کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ قرآن ہے. کیونکہ قرآن بھی میں نے آقا کی زبان سے سنا اور فرمان بھی میں نے آقا کی زبان سے سنا. اور اللہ نے کہا جو میرے حبیب نے کہہ دیا وہ اس کا ذمہ میرا ہے. تو برائے مہربانی نفرت کو ختم کریں، اپنے گھروں میں اپنی گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں. اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے نبی کا واسطہ ہے، اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں. اپنے گھروں کو ہمارے گھروں کا یہ عالم بن چکا ہے کہ ہمارے گھروں میں گانے گائے جا رہے ہیں. ہمارے گھروں کا یہ عالم ہے کہ وہاں پہ جھگڑے اور فساد اور بیماریاں نہیں ختم ہو رہی، ٹینشنیں نہیں ختم ہو رہی.
ہر آئے روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ، کوئی نہ کوئی نیا ایشو بنا ہوا ہوتا ہے. پریشانیوں سے ہمارا پریشانیاں پیچھے نہیں چھوڑ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آج دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بدنام ہو رہا ہے. غور کرے، برائے مہربانی اس تفریق سے بچیں. اللہ نے منع کیا، جس سے اللہ نے منع کیا اس نے وہ کام کیا تو اس پہ اللہ کی لعنت. اللہ کے نبی نے منع کیا، جس نے وہی کام کیا اس پہ نبی کی لعنت. اور اللہ نے ہمیں عقل دی، ہمیں سمجھ دی. ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، نبی کی بات ماننی ہے، تو ہم بھی ان پہ لعنت ہی کرنے والے ہیں. جنہوں نے تفریق ڈالی، جنہوں نے نفرت ڈالی، جنہوں نے گھروں کو اجاڑا، جنہوں نے دو بھائیوں کو میں تقسیم کر دیا، اللہ کی لعنت ان پہ. کیونکہ یہ اچھا عمل نہیں، بہت برا عمل ہے جو آقا کو سب سے ناپسند ہے. آقا نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہوں گے. اللہ اکبر. سب کا مطلب سارے. تو کھانڈی اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے بندے بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے امتی بنے. اور حکومت وقت سے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ جن ہتھکنڈوں پہ آپ لگے ہوئے ہیں، جو تو نصارہ کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، برائے مہربانی یا تو سامنے واضح ہو کر آ جائیں، یا تو پھر سامنے آ جائیں، سامنے آ کے بیٹھے، واضح ہو کے آئیں. مردوں والا معاملہ کریں، منافقوں والا معاملہ مت کریں. پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا آپ لوگوں نے. یہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو ایک بناؤں گا، انشاءاللہ اسپیشل اس پہ ہوگا، میری ساری ڈیبیٹ ہوگی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.